اور مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، پاؤ افگار ہے کیا ہونا ہے، تیرے بیمار کو میرے عیسیٰ گشت لگاتار ہے کیا ہونا ہے، کل وہاں دید کا دن اور یہاں، کل وہاں دید کا دن اور یہاں، آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے، دل ہمیں تم سے لگانا ہی نہ تھا، اب سفر بار ہے کیا ہونا ہے، اور کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں بہت ساری چیزوں کی قسم یاد فرمائی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کی قسم یاد فرماتا ہے اس کی عظمت اور اہمیت بڑھا دی جاتی ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے والعصر، زمانے کی قسم۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں زمانے محبوب کی قسم۔ اس میں بہت سارے اقوال موجود ہیں۔ زمانے محبوب کی قسم اس لیے یاد کی جا رہی ہے اس لیے کہ وہ سارے زمانوں میں سے سب سے بہترین زمانہ ہے۔ چشم فلک نے اور پشت زمین نے ایسا زمانہ دیکھا ہی نہیں جو محبوب کے ظاہری زمانے میں دیکھا گیا۔ اس وقت کے مقتدی کا نام صدیق اکبر تھا اور مصلی امامت پر کھڑے ہونے والا آمنہ کا لال تھا۔ نہ ایسا مقتدی دیکھا گیا اور نہ ایسا امام دیکھا گیا اور نہ قیامت تک دیکھا جائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، والعصر کہہ کر اللہ نے قرآن مقدس میں زمانے کی قسم یاد فرما کر وقت کی اہمیت کو اجاگر فرما دیا۔ اللہ رب العزت زمانے کی قسم یاد فرما رہا ہے اور زمانے کو وقت کہا جاتا ہے۔ اسلام میں وقت کی کتنی اہمیت ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت نے جتنی بھی عبادتیں ہم پر مقرر فرمائی ہے وہ وقت کی قید کے حوالے سے ہے۔ مثال کے طور پر قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ نماز فرض ہے۔ پتہ چلا کہ عبادت بھی وقت پر مقرر ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مثال کے طور پر اگر کوئی یہ کہے میرے دل میں نماز کی بڑی محبت ہے اور ابھی عصر کا وقت شروع نہیں ہوا اور میں آج کی عصر ادا کرنا چاہتا ہوں، تو اس وقت اس سے کہا جائے گا کہ نہیں، نماز کی محبت اپنی جگہ، لیکن جب تک عصر کا وقت شروع نہیں ہوتا اس وقت تک عصر کی نماز نہیں پڑھ سکتے، اور وقت کو گزار کر کے پڑھا کسی نے تو جو وقت پر پڑھنے کی فضیلت تھی وہ فضیلت اس کو نہیں مل سکتی، بلکہ یہاں تک فرمایا گیا اگر کوئی نماز کی قضا کر لے نماز اس کی ہو تو جائے گی، لیکن وقت پر نماز پڑھنے کی جو فضیلت ہے اب ساری زندگی اس کی جگہ پر وہ نماز پڑھتا رہے، لیکن جو وقت پر پڑھنے کی فضیلت تھی وہ اس کو اب ساری زندگی نصیب نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح سے ماہ رمضان شریف میں جو روزے رکھے جاتے ہیں، اللہ نہ کرے کم نصیبی سے کسی کے روزے ترک ہو جائے، کسی کے روزے چھوٹ جائے، اب اس کے بدلے زندگی بھر اس کی جگہ پر وہ روزہ رکھتا رہے، لیکن اللہ وہ اس کی فضیلت کو نہیں پا سکتا جو رمضان شریف کی برکتیں ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اندازہ کریں 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں ہی سب کو جمع ہونا ہے، یعنی کہ اس سے پہلے کوئی جائے گا تو اس کا حج نہیں ہوگا، اس کے بعد جو جائے گا تو بھی حج نہیں ہوگا، یعنی کہ 9 ذی الحجہ کو ہی جو ہے کہ میدان عرفات میں سب کو پہنچنا ہوگا۔ اسی طریقے سے آپ اندازہ کریں حج بھی وقت مقررہ پر، روزے بھی وقت مقررہ پر، نماز بھی وقت مقررہ پر، اسی طریقے سے قربانی کے جو ایام ہیں احناف کے نزدیک تو آپ کو 10، 11، 12 تاریخ کو ذی الحجہ کی قربانی کرنی ہوگی، اگر آپ نے اس سے پہلے کیا یا اس کے بعد کیا تو آپ کی قربانی مانی نہیں جائے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حیرت کی بات تو یہ ہے کہ جس مذہب کے اندر عبادتوں کے بھی اوقات مقرر ہو اور بے وقت کی عبادت قبول نہ ہوتی ہو، آج اس قوم کے حالات کیا ہے، اس قوم کی کیفیت کیا ہے؟ سب سے زیادہ ناقدری اگر کوئی قوم کر رہی ہے تو وقت کی ناقدری تو وہ قوم مسلم کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ مسلمانوں کے پاس وقت کی اہمیت نہیں۔ اقبال کہتے ہیں وہ قوم نہیں لائی کہ نام فردا، جس قوم کی تقدیر میں امروز نہیں ہوتے، جو قوم آج کی بات نہیں کرتی وہ قوم کبھی انقلاب پیدا نہیں کر سکتی۔ جب تک مسلمان وقت کی قدر کرتے رہے، بیت المقدس پر اسلام کا پرچم لہراتا رہا، جب تک مسلمان وقت کی قدر کرتے رہے، مسلمانوں کے اندر بڑے بڑے طبیب، بڑے بڑے حکیم، بڑے بڑے سائنسداں پیدا ہوتے رہے۔ جب سے مسلمانوں نے وقت کی ناقدری شروع کر دی، آج مسلمانوں کو زوال آ گیا، قوم مسلم کو زوال آ گیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت تک کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ فضول کاموں کو ترک نہ کر دے۔ جب تک تم فضول کاموں کو ترک نہیں کرو گے اس وقت تک کامل مومن
ہونے کا تمغہ تمہیں بارگاہ رسالت سے نہیں مل سکتا۔ اور آج آپ دیکھیے وقت کے حوالے سے ہمارے کیا حالات ہیں۔ سب سے زیادہ وقت کی بربادی اگر کوئی قوم کر رہی ہے تو قوم مسلم ہے۔ چائے کے ہوٹلوں پر بیٹھتے ہیں، گھنٹوں گفتگو کرتے رہتے ہیں۔ خود کے گھر کا حال یہ ہے کہ بچوں کو پڑھانے کا جذبہ دل میں نہیں، اور وائٹ ہاؤس کے مسائلوں پر یہ ہوٹلوں پر بیٹھ کر گفتگو کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اندازہ فرمائے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس حدیث کے راوی حضرت سیدنا سید سجاد عابد بیمار امام الائمہ امام زین العابدین ابن امام حسین ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں میرے نانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت تک کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ فضول کاموں کو ترک نہ کر دے، اور جو فضول کاموں کو ترک کر دیتا ہے مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں وہ دنیا کا بہترین مسلمان ہے جو فضول کاموں کو ترک کر دیتا ہے، اس لیے کہ جو فضول کاموں کو ترک کر دے، خرافات کو ترک کر دے، پھر وہ کام ہی کی تو بات کرے گا، پھر اپنے وقت کا صحیح استعمال ہی تو کرے گا۔ لیکن اللہ حالات کیا ہے، صورت حال کیا ہے، جس کو دیکھو ہاتھ میں موبائل لے کر بیٹھا ہوا ہے، کیا کر رہے ہو، کوئی کہتا ہے گیم کھیل رہا ہو، کوئی واٹس ایپ پہ لگا ہوا ہے، کوئی SMS پر لگا ہوا ہے، اسی طریقے سے کوئی فون پر لمبی لمبی باتوں میں لگا ہوا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں موبائل استعمال کرنے کے ہم مخالف ہیں؟ نہیں، لیکن واٹس ایپ کو نشے کی شکل میں ہم نے اپنی زندگی پر مسلط کر دیا، موبائل کو نشے کی شکل میں ہم نے اپنی زندگی پر مسلط کر دیا۔ فیس بک پر یوٹیوب پر اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں، وقتوں کی قیمت کا اندازہ نہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے استاد نے مجھ سے نصیحت کی، بیٹا وقت اس تلوار کا نام ہے جس کا اگر تو اسے استعمال نہیں کرے گا تو یہ دو دھاری تلوار ہے، یہ تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیں گے۔ جو وقت کی اہمیت نہیں کرتا، جو وقت کی قدر نہیں کرتا، دنیا بھی اس کی قدر نہیں کرتی۔ جو قومیں وقت کی قدر نہیں کرتی اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے۔ وقت کی قدر کہاں ہے؟ 3 گھنٹہ جو قوم فلم دیکھنے کے لیے بیٹھ جائے، گیم کھیلنے کے لیے بیٹھ جائے، یوٹیوب پر واٹس ایپ پر بیٹھ جائے، ہمارے بزرگوں نے وقت کی کتنی قدر کی ہے۔ ایک بزرگ آٹے کو پانی میں گھول کر پی رہے تھے، کسی نے کہا حضور اگر آپ اس کی روٹی بنا کر کھائیں گے تو پیٹ کے لیے بھی مفید ہوں گی اور ہضم بھی جلدی ہو جائیں گی۔ تو اس بزرگ نے فرمایا جتنی دیر میں روٹی بناؤں گا، آٹا گنوں گا، چبا چبا کر کھاؤں گا، اتنی دیر میں نہ جانے میں کتنی رکعتیں نماز ادا کر دوں گا۔ جن کو آخرت کی فکر تھی انہوں نے اپنی زندگی کا ایک سیکنڈ قیمتی جانا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن کوئی شخص اپنی جگہ سے ہل نہ سکے گا جب تک وہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ یعنی عمر کہاں گزاری تھی، مال کس کام میں خرچ کیا تھا، مال کہاں سے کمایا تھا، اور اپنے علم سے کہاں تک عمل کیا تھا، اور اپنی جوانی کس کام میں صرف کی تھی۔ جب تک ان 5 سوالوں کے جواب ہر کوئی بندہ نہ دے دے وہ اپنی جگہ سے ہل نہ سکے گا۔ لیکن اللہ اکبر، برا ہو سماجی قوتوں کا، برا ہو اسلام دشمن طاقتوں کا، اللہ اکبر ان کی سازش یہ ہے کہ کچھ ایسے کام کیے جائے جس کے اندر مسلم نوجوان الجھ کر کے اپنے وقت کا صحیح استعمال نہ کر سکے، یہ الجھ کر کے رہ جائے۔ الجھا دیا نا تمہیں طرح طرح کے گیم موبائل کے اندر لا کر، الجھا دیا نا تمہیں مختلف فنکشنوں میں الجھا دیا۔ اللہ اکبر، مسلم نوجوان اپنا وقت کہاں گزارتا تھا اور آج مسلمان اپنا وقت کہاں گزار رہا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دن بدن جو ہے کہ انٹرنیٹ کی ترقی ہوتی جا رہی ہے، لوگ اس کے اندر ڈوبتے جا رہے ہیں، اس کے دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اب تو لوگ اپنی ریلز بنا کر انسٹاگرام پر اپلوڈ کرتے ہیں، یہ ایک عجیب سا شوق ہے۔ لڑکے بھی کر رہے ہیں، لڑکیاں بھی کر رہی ہیں۔ عجیب حرکتیں اس لیے کی جا رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ مجھے دیکھیں، گندگی کی جا رہی ہے، زیادہ سے زیادہ لوگ مجھے دیکھیں۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، دنیا کی دوسری قومیں یہ فضول کام کرے تو ہمیں افسوس نہیں، لیکن تم تو مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان رکھتے ہو، رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے پر ایمان رکھتے ہو، رب کی بارگاہ میں حساب دینے پر ایمان رکھتے ہو۔ کہ قرآن نے نہیں کہا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی اللہ تمہیں وہ بھی بتا دے گا، ایک ذرے کے برابر برائی کی ہوگی اللہ تمہیں وہ بھی بتا دے گا۔ لوگ کل کی بات کیوں کرتے ہیں جب پل کی خبر نہیں، تو اپنے وقتوں کو ضائع کیوں کرتے ہو؟ آؤ اگر زندگی کا 1 سیکنڈ بچا ہوا ہے، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 1 سیکنڈ کسی کی زندگی کا بچا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ میں پودا ہے تو اسے جلدی سے زمین میں لگا دے تاکہ قیامت کے دن وہ پودا لگانے کا ثواب بارگاہ الہی سے حاصل کر سکے۔ مسلمانوں کا تو ایک سیکنڈ قیمتی ہے، ایک لمحہ قیمتی ہے، ایک ساعت قیمتی ہے، لیکن ہم نے اس وقت کو کہاں لگا دیا؟ ویڈیو بنانے میں، ناچنے میں، گانے میں، کی شہرت کے لیے، عزت کے لیے۔ سن لو، بازاری شہرت میں اور اللہ کی دی ہوئی شہرت میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔
اگر یہ کوئی سمجھتا ہے کہ انٹرنیٹ پر آنے کے بعد عزت اور شہرت ملتی ہے، یہ خام خیالی ہے تمہاری۔ اچھی طرح یاد رکھنا، نچنیے ناچ کر بھی عزت پا لیتے ہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ سے عزت نہیں ملتی۔ جیسے جیسے بوڑھے ہوتے ہیں ویسے ویسے ذلیل ہوتے جاتے ہیں، لیکن جو خدا کو منا کر کے عزت پاتے ہیں غریب نواز کی شکل میں، 800 سال کی قبر میں جانے کو ہوتے ہیں تو دنیا میں ان کے نام کے ڈنکے بجتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ 2 سال میں لوگوں کی قبریں بھگا دی جاتی ہیں، 4 سال میں لوگوں کی ہڈیاں پگھل جاتی ہیں۔ غریب نواز تم نے کام کون سا کیا کہ دن گزرتے جا رہے ہیں، دیوانوں کی بھیڑ بڑھتی جا رہی ہے، عاشق بڑھتے جا رہے ہیں، نام لیوا بڑھتے جا رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ کارنامہ ایسا ہے کہ خدا کو راضی کیا ہے، اللہ کو راضی کیا ہے۔ غوث پاک کی امت کو بہت سے لوگوں نے کبھی اپنی ماتھوں کی آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن جب کبھی غوث پاک کا نام آتا ہے تو گردنیں ادب سے جھک جاتی ہیں۔ آخر یہ عزت کس کی دی ہوئی ہے؟ یہ اللہ کی دی ہوئی ہے۔ اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ عزت تو اللہ کے لیے ہے، عزت تو اللہ کے رسول کے لیے ہے، عزت تو مومنوں کے لیے ہے، منافق اس کا علم نہیں رکھتے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ جو انٹرنیٹ پر گندی گندی ویڈیو بنا کر بھیج رہے ہو، اگر مر گئے تم مر کے پڑے رہو گے، جتنے لوگ دیکھیں گے اس کا عذاب آپ کے سر آتا رہے گا۔ اس لیے کہ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے جو جس کام کی بنیاد رکھتا ہے جب تک وہ کام موجود رہے گا، یعنی اچھے کام کی بنیاد رکھی تو اس کو اجر ملے گا، اور برے کام کی بنیاد رکھی تو اس کو گناہ ملتا رہے گا۔ اس لیے ہم بھی کچھ ایسا کر لیں تاکہ دنیا سے جائے تو قبر میں اطمینان کی نیند سو سکے، سکون کی نیند سو سکے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ویڈیو دیکھ کر تھکنے والوں، گانے سن کر تھکنے والوں، لوگوں کو ستا کر تھکنے والوں، آؤ وقت کیوں برباد کرتے ہو؟ آؤ دین کا کام کر کر کے تھکے تاکہ قبر میں جائے تو فرشتوں سے کہا جائے مرو تو میرے مولا، یہ ملائکہ سے کہہ دے کوئی اس کو مت جگانا، ابھی آنکھ لگ گئی ہے، کچھ کر کے مرے تاکہ قبر میں اطمینان کی نیند سو سکے۔ ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریں اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔